السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 اکتوبر 2024 شام کا جو ڈھلتا ہوا اندھیرا یہ ایسا بڑھ رہا ہے۔ نارملی صبح کی سیر فجر کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، آج مغرب سے پہلے جو وقت ہے اس میں ہلکی پھلکی سیر کے اندر میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ چند باتیں شیئر کروں اور آپ اس طرح شام کے جو اندھیرے ہیں وہ آپ کی نظروں کے سامنے رکھتے ہوئے اوپر جو باتیں ہیں وہ میں آپ کو ایسی سناؤں کہ آپ کچھ معلومات میں اضافہ کریں اور کچھ انجوائے بھی کریں۔ تو چلتے ہیں ان باتوں کی طرف اور یہ مناظر رہیں گے آپ کے سامنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جانتے ہیں کہ 1974 کی اسمبلی میں جب جماعت احمدیہ کے خلاف ایک متفقہ فیصلہ ہونے جا رہا تھا کہ تمام فرقے دوسرے مل کے جو اسمبلی میں ممبران تھے الیکٹ ہوئے ان کے ذریعے وہ ان کو غیر مسلم قرار دلوانے جا رہے تھے، تو جماعت احمدیہ کے اس وقت کے امام نے ان کو وارن کیا تھا کہ آج جو کام آپ جماعت احمدیہ کے خلاف کر رہے ہیں یا جو آگ جلانے جا رہے ہیں منافرت کی، ایک وقت آئے گا کہ اس میں آپ کے بچے جلیں گے اور یہ کام ایک دوسرے کے خلاف بڑھتا چلا جائے گا۔ اور آج کا پاکستان آپ دیکھ لیں کہ کس نہج پہ پہنچ چکا ہے۔ ہر مسجد کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ فلاں فرقے کا داخلہ منع ہے، اور قبرستانوں میں بھی کوشش کی جاتی ہے کہ فلاں فرقے کے لوگ جو ہیں ان کے لیے علیحدہ قبرستان ہو۔ اور پھر اس سے زیادہ بڑھ کر یہ کہ ایک جماعت پاکستان میں جس کو پیدا کیا گیا یا جس کا پودا لگایا گیا مذہبی منافرت کو پاکستان میں پھیلا کے اپنا وہ جو قرآن پاک میں آتا ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کا جو اصول ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے کہ لوگوں میں تفرقہ ڈال دو اور اپنی حکومت کو لمبا کر لو، یہ کام آگے سے آگے چلتا جا رہا ہے۔ جماعت احمدیہ کی مساجد کے مینار توڑوائے جا رہے ہیں، قبرستانوں کے کتبے توڑے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ رزلٹ نکلا 1974 کا جو فیصلہ تھا۔ ابھی یہ الفاظ اقوام متحدہ میں آپ کو لے چلتا ہوں، وہاں جماعت احمدیہ ہی کے جو ایک نامی گرامی بزرگ سر ظفراللہ خان صاحب جو پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ تھے، انہوں نے فلسطین کے اندر جو یہودی تھے ان کو زبردستی بسانے کا جو فیصلہ کیا اقوام متحدہ نے، اس میں انہوں نے ایک بہت ہی زبردست انگلش میں تقریر کی جس میں انہوں نے وارن کیا اس وقت لوگوں کو کہ ایک دن آپ دیکھیں گے کہ یہ فیصلہ جو ہے آپ کے کس طرح دنیا کے امن کو تباہ کرے گا۔ بھارت یہ تو میں کچھ اس کا رزلٹ بتا رہا ہوں۔ تو یہ الفاظ جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ تمام ترقی یافتہ قومیں جن کے پاس ذرائع بھی ہیں، انہوں نے اپنے زمین کے کسی حصے پہ ان کو آباد نہیں کیا بلکہ ان کو جا کے فلسطین میں جا بسایا۔ انہوں نے ان لوٹے پٹے فلسطینیوں کو کھلے ہاتھوں خوش آمدید کہا، اور پھر اس پہ ایک اور ظلم یہ ہوا کہ جماعت احمدیہ کے جو دوسرے خلیفۃ المسیح ثانی حضرت مرزا بشیر الدین محمود، انہوں نے وارن کیا فلسطینیوں کو کہ اپنی جو زمینیں ہیں وہ اونے پونے داموں جو ہے یہودیوں کو نہ بیچیں، کیونکہ یہ زمینیں صرف یہ نہیں وہ لے رہے بلکہ ایک دن آئے گا کہ وہ آپ کے علاقوں پہ قبضہ کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ 1947-48 کی بات ہے جب یہ وہاں جا کے آباد ہوئے، اور پھر اس کے بعد یہ سارا سلسلہ آگے چلتا چلا گیا، اور یہ تقریر کے الفاظ جو انگلش کے ہیں آپ کی آنکھیں کھول دیں گے کہ کس طرح انہوں نے اس وقت یہ سارا بتایا کہ آپ یہ جو حکومتیں کر رہی ہیں یہ ناانصافی ہے، اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ ایک دن دنیا بھگتے گی۔ تو یہ سنیں ذرا۔ is today on its trial. The world is watching. It will see how it acquits itself. In few periods in history when members of the Jewish race have not been persecuted
in some part or the other of Europe. Since the end of the First World War, Palestine has taken over 400,000 Jewish immigrants. Since the start of the Jewish persecution in Nazi Germany, Palestine has taken almost 300,000 Jewish refugees. Those who talk loudest of humanitarian principles and can afford to do most have done the least at their own expense to alleviate this question. But they are ready, indeed they are anxious to be most generous at the expense of the Arab. Shall they be distributed among the member states according to their capacity to receive them? Australia, an overpopulated small country with congested areas, says, oh no. Canada, equally congested and overpopulated, says no. United States, very humanitarian, small areas, small resources, says oh no. That is their contribution to the humanitarian principle. But let them go into Palestine, vast areas, large economy, no trouble. They can easily be taken in there. Let them go to Palestine. In effect, the proposal before the United Nations Assembly says we shall decide, not you, not the people of Palestine. No question of self-determination. You shall never belong to your people. What authority have UN to do this? What legal authority, what juridical authority have they to do? نہیں جی، یہ آپ نے سن لیا. کیا زبردست تقریر ہے جس کے اندر آسٹریلیا، انگلینڈ، کینیڈا، امریکہ کی جو اس وقت کی اقتصادی حالات اور وہ مالدار ہونے کے باوجود انہوں نے انکار کیا کہ ہم نہیں لے سکتے، اور وہ ان سب نے مل کے وہ فیصلہ خنسا فلسطین پہ جہاں کہ پہلے ہی بہت حالات مخدوش تھے. بہرحال یہ ہے دنیا کا انصاف اور یہ ہے اقوام متحدہ کی تصویر. جب تک انصاف قائم نہیں ہوتا. لیں جی دوستو آپ نے سن لیا کہ کس طرح ہمارا دیس ایک ایسی ڈائریکشن میں جا رہا ہے جدھر صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اندھیرے میں انسان گھوم رہا ہو تو اس طرح کی لائٹیں، روشنیاں دیکھ کے اس کی طرف بھاگتا ہے. آپ نے پاکستان میں دیکھا ہوگا جیسے ہی رات کے اندھیرے شروع ہوتے ہیں تو لوگ جو کسان ہیں کام چھوڑ کے گاؤں کی طرف رخ کرتے ہیں، پھر اگلے دن روشنی کا. ہمارے دیس پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی روشنی نہیں ہے. انہوں نے اپنے سارے دروازے بند کر لیے ہیں. مذہبی منافرت میں اتنا زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ آپ دیکھیں تمام مساجد جن کے ساتھ ان کو اختلاف ہے، مگر ان کو خوف ہے کہ اگر ہم ان پہ اٹیک یا ہم نے حملہ کیا تو اگلے ہماری مسجدوں پہ بھی کریں گے، تو وہ صرف اپنی مسجدوں پہ اتنا لکھ دیتے ہیں کہ فلاں فرقہ کہ لوگ یہاں داخل نہ ہو، فلاں لوگ جو ہیں ان کا داخلہ یہاں منع ہے، بس یہیں تک. لیکن جماعت احمدیہ کی مساجد کو ان کو پتہ ہے کہ ان کی مساجد ہے، لیکن پتہ ہے کہ آگے سے یہ ہم پہ حملے نہیں کریں گے، یہ احتجاج نہیں کریں گے، یہ سڑکوں پہ ٹائر نہیں جلائیں گے، تو وہ جا کے اٹیک کرتے ہیں، ان کے مینار توڑ دیتے ہیں. یہی کام اگر آپس میں یہ کریں جن کے متعلق ان کے بزرگان اور مشائخ اور کتابیں لکھنے والوں کے کفر کے فتوے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ ان کا کفر تو اتنا سنگین ہے کہ اگر اس کو سوشل میڈیا پہ بیان کیا جائے تو شرم کے مارے آج کے جو ان کے پیروکار ہیں وہ سر چھپاتے پھریں. لیکن کیونکہ پتہ ہے کہ وہ آگے سے مقابلہ کریں گے ادھر رخ نہیں کرتے. لیکن احمدیوں کی مساجد پہ ان کے لیے بالکل سافٹ ٹارگٹ ہے. بہرحال پھر اقوام متحدہ میں جو تقریر سر ظفراللہ خان صاحب کی پوری دنیا کے لیے، آج اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے اور کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہونا ہے. تیسری ورلڈ وار کی شکل میں یہ اللہ تعالیٰ اسے بچائے، تو پھر اس کے بعد انسانیت کا خاتمہ ہی نظر آتا ہے.